بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، کسٹم کے حوالے سے ایک اور پروگرام پیش خدمت ہے. ایک پرانے ان کے ملازم ہیں سید امجد حسین شاہ صاحب، بڑے اہم عہدوں پہ رہے ہیں، بڑے ہی دکھی ہیں. انہوں نے ایک وائس نوٹ جو ہے وہ شیئر کیا ہے، لیکن خبر بھی انہوں نے پوری دی ہے. اپنے وائس نوٹ میں وہ اتنے دکھی نظر آتے ہیں. جو میں نے سنا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جس طریقے سے لوٹ مار ہو رہی ہے، جس طریقے سے پاکستان کو لوٹا جا رہا ہے، اور کوئی نوٹس لینے والا نہیں ہے، نہ کوئی چیئرمین FBR کی توجہ ہے اس طرف، نہ چیف کلیکٹر کسٹم کی توجہ ہے اس طرف. انہوں نے جو شیئر کیا ہے اس کے اوپر ہم آج پروگرام کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں جناب SH بنگش صاحب. SH بنگش صاحب کافی عرصہ بیمار رہے، ماشاءاللہ اب تندرست ہو گئے ہیں، پورے طریقے سے اب کام کرنے لگ گئے ہیں، تو ان کو صحت بھی مبارک ہو. لیکن آج پہلا پروگرام سید جناب شارز بنگش صاحب کے ساتھ یہ کرتے ہیں کہ امجد شاہ صاحب جو ہیں وہ سید بھی ہیں لیکن دکھی بہت ہیں، خاص طور پہ جو کسٹم میں کرپشن ہو رہی ہے اور FBR والے اس کو روک نہیں رہے بلکہ سہولت کار بنے ہوئے ہیں. السلام علیکم جناب بنگش صاحب. جی وعلیکم السلام مانگر صاحب. بنگش صاحب، یہ آپ نے ساری سٹوری پڑھی ہے، امجد شاہ صاحب کا وائس نوٹ بھی سنا ہے. اس میں زیادہ دیکھیں ایک درد دل رکھنے والے پاکستانی کی مکمل جھلک نظر آتی ہے. ایسا ہی ہے. وہ کہتے ہیں میں خاموش، ویسے 2-3 مہینے سے مجھے ان کا پہلے میسج آتے رہتے تھے، اب نہیں آیا ان کا. انہوں نے وائس نوٹ میں بتایا کہ ان کی اہلیہ کی ڈیتھ ہو گئی تھی. جی بالکل. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور ان کو صدمہ برداشت کرنے کی بھی ہمت عطا فرمائے. لیکن جو ان کا وائس نوٹ ہے وہ ایک سچے اور درد دل رکھنے والے پاکستانی کا ہے. تو اس میں کیا کیا انکشافات کیے ہیں جو انہوں نے خبر تحریری طور پہ بھیجی ہے؟ بہت شکریہ مانگر صاحب، شکریہ اس کے لیے بھی کہ آپ نے میری صحت کے بارے میں جو ہے نا دریافت کیا. لیکن جو چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں نا کہ یہ جو پاکستانی اکانومی کی جو بیماری ہے، ایک بیماری جو انسان کو لگتی ہے، اللہ شفا دے دیتا ہے ڈاکٹر کے وسیلے سے، اسپتالوں کے وسیلے سے بندہ علاج کرواتا ہے نا، علاج کرواتا ہے تو اللہ شفا دے دیتا ہے. یہ ہماری اکانومی کو جو مرض لاحق ہے نا، اس کی ستم ظریفی یہ ہے کہ اس کے جو ڈاکٹران ہیں ان تک رسائی نہیں دی جا رہی ہے. اس کو ڈاکٹر اس طرف نہیں آ رہے یا مریض کو ان کے پاس نہیں جایا جا رہا. درمیان میں ایک جو ہے نا ریزسٹنس ہے، یعنی دیوار کے اس پار ڈاکٹر ہے، اس پار مریض ہے. اب یہ ہماری اکانومی کی جو شفایابی ہے نا وہ نصیب نہیں ہو رہی ہے. دیکھیں یہ آج جو ہم جس کا ذکر کریں گے نا ایسیٹیٹ ٹو کا، اسی حوالے سے ہم پہلے بھی اس پہ ایک بڑا بریفلی پروگرام کر چکے ہیں، بلکہ وہ 2 پارٹس میں تھا، جو کہ چائنا سے وایا گلگت بلتستان داخل ہوا تھا. وہ سگریٹ کے جو ایسیٹیٹ ٹو جو کہ سگریٹ میں استعمال ہوتا ہے، جو کہ اس کا فلٹر ہوتا ہے. ہاں جی، روئی، سگریٹ کی روئی سمجھ لیں. ہم نے اپنے پروگرام میں دکھائی بھی، آسان لفظ تو روئی ہے نا، آسان لفظ روئی ہے. اچھا یہ جو ہے اس موقع پہ جو ٹیکنیک یوز کی گئی ہے نا، ویسے تو انہوں نے ساری ٹیکنیکیں یوز کر لی ہیں نا، اس میں یہ ٹیکنیک یوز کی گئی ہے کہ جب پورٹ قاسم پر یہ کنٹینر آیا اور اس کنٹینر کو چیک کرنے کے لیے جس طرح ایگزامینیشن ہوتی ہے GD فائل ہونے کے بعد، اس دوران جب یہ مال برآمد ہوا تو کہیں اوپر سے کسی بہت پراسر، مطلب کہ اوپر والے جو سورس ہوتے ہیں نا، وہاں سے ان کو جو خبر پہنچی ہے کہ کوئی ایکشن نہیں ہوگا، اس کنٹینر کو یہاں سے جانے دیں اور اس کو جو اس کا مقام تھا وہ سیالکوٹ تھا، وہاں کی طرف بھیج دیں. حالانکہ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا کنٹینر وہاں سے نکلتا ہے تو اس کی سیل لگی ہوئی ہوتی ہے اور اس پہ ٹریکنگ IDs لگی ہوتی ہے، ٹریکنگ سسٹم ہوتا ہے پورا کہ راستے میں اس کنٹینر کو کوئی چھیڑخانی نہ کرے. اب جیسے بند ہو گیا پاکستان افغان ٹرانزٹ ٹریڈ جو ایگریمنٹ تھا وہ بند ہے فی الحال. اس والے پروگرام نے ہم نے بڑا تفصیلی ذکر کیا تھا کہ وہ کیسے راستے میں مال چوری ہوتا ہے اس میں. تو اس میں بھی یہی ہوا ہے کہ جب ایسیٹیٹ ٹو برآمد ہونے کے بعد ایک تو FIR درج نہیں کی گئی، حالانکہ یہ ایگزامینیشن میں یہ ایک طریقہ کار ہے نا کسٹم کا، یعنی کنٹینر پکڑا گیا اور روئی برآمد ہو گئی. ہاں، اس میں سے ایسیٹیٹ ٹو برآمد ہو گیا، پرچہ نہیں ہوا، لیکن FIR درج نہیں ہوئی. وہ نامعلوم مہربان کون تھا؟ وہ نامعلوم مہربان ہمیں جو سورس نے بتایا وہ کہ جی بہت اوپر سے کال آئی تھی، اوپر سے پھر چیئرمین FBR، اور شاید اب یہ تو میں نہیں بتا سکتا، اوپر سے شاید چیئرمین مبینہ طور پہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ اوپر سے کال آئی تھی، اب اللہ میاں نے تو نہیں کال کی نا، شاید اب پتہ نہیں کہاں سے کال آئی ہے. اچھا ستم ظریفی یہ کہ جب یہ کنٹینر یہاں سے نکل گیا نا اور وہاں پر فار ایگزامپل اس نے پہنچنا تھا 10 تاریخ کو، تو 10 تاریخ کے بجائے 11 تاریخ کو انہوں نے وہاں سے لیٹر بھی ایشو کر دیا
کہ بھئی ہمارے ہاں سے ایک کنٹینر نکلا ہے جس میں ممنوع سامان ہے. اچھا یعنی سیالکوٹ ڈرائی پورٹ والوں کو کہ اپنا کپڑے بھی جھاڑ لیا, اپنے آپ کو کلیئر بھی کرا لیا کہ جی ہم نے تو لیٹر جاری کیا ہے سیالکوٹ ڈرائی پورٹ کو. نہیں تو پھر یہ تو جرم نہیں ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے ایک کنٹینر نکلا ہے کہ بھائی آپ دال پینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں تو آپ نے کیوں نہیں ایف آئی آر لانچ کی؟ یہ جرم ہے. اس کے اوپر بالکل ایسی انکوائری ٹف قسم کی ہونی چاہیے کہ حقائق مزید سامنے آئیں. اچھا مزے کی بات یہ کہ پورٹ قاسم ڈرائی پورٹ پہ یہ 3 سے 4 دن وہاں پر کنٹینر موجود رہا اور سیالکوٹ ڈرائی پورٹ والوں کو ایسیٹیٹ ٹو نہیں ملا, وہ راستے میں غائب ہو گیا. اچھا سیالکوٹ والوں کو بھی نہیں ملا, وہ راستے میں سیل ٹوٹی اور ملزمان لے کے غائب ہو ادھر ادھر ہو گئے. ہاں اب یہ جو پورٹ قاسم پہ جو ہمارے کلیکٹریٹ کسٹم کراچی والے ہیں, ان کی یہی ذمہ داری تھی کہ یار ایک وہاں تو بڑا بڑا جادوگر بیٹھا, بہت بڑے بڑے آپ کو پتہ ہے نا 14 میٹرک ٹن گدے والی جو, ہاں یاد آ گیا نا, بالکل بالکل بالکل, کہ وہ کلیئر کر کے اور اس میں انہوں نے جو جس بندے نے پکڑی تھی اس کو انہوں نے سسپینڈ کر دیا تھا کہ اور لکھا کیا تھا لیدر گوڈز. ہاں کہ لیدر, ہم تو پاکستان چونکہ لیدر ایکسپورٹ کرتا ہے پوری دنیا میں اور جو ہے نا بڑی ڈیمانڈ ہے. اور اس کے علاوہ وہیں سے کراچی سے ایک کنٹینر انہوں نے کلیئر کر دیا تھا, لیکن وہ باہر جا کے دوسری پارٹی نے اس کو گھیر لیا تھا. اس میں بھی یہی ہے کہ راستے میں اب دیکھیں, اب یہ آج کا الیکٹرانک کا دور ہے. وہ الگ بات ہے کہ انہوں نے فیس لیس سسٹم کامیاب نہیں ہونے دیا پی ایم کا, ان کی اختیارات شاید پی ایم سے زیادہ ہیں کہ پی ایم نے فیس لیس سسٹم کا افتتاح کیا اور وہ انہوں نے کامیاب نہیں ہونے دیا. دیکھیں اگر فیس لیس سسٹم نہ بھی ہو تو کسٹم کا ایک طریقہ کار ہے نا کام کرنے کا. ایف آئی آر نہیں دیا آپ نے, کنٹینر وہاں سے نکل پڑا, تو اس کی ٹریکنگ آئی ڈی ہے, اس کا ٹریکنگ سسٹم ہے, اس ٹریکنگ سسٹم سے بھی آپ کو پتہ نہیں چلا کہ جی راستے میں جو کنٹینر کی سیل ہے وہ کھل گئی ہے اور وہاں سے سامان خود دیکھیں جو ہمارا سسٹم ہے نا وہ اتنا گندا ہو چکا ہے کہ اگر جنات کی بھی مدد حاصل کر لی جائے نا, ان کے پاس اپنے موکلات ہوں گے. نہیں جنات کو کرپٹ کر دیں گے جی, یہ جنات ان کو کچھ نہ کچھ یہ لگا دیں گے کہ جناب آپ کو یہ سہولت میسر ہے, آپ کو یہ سہولت میسر ہے, آپ کنٹینر کے اوپر نہ ادھر ادھر نہ بات کریں. یا یہ ایسے عمل سنیاسی باوے لے آئیں گے کہ جو ان جنات کو بھی پکڑ لیں گے. بالکل, کیونکہ سسٹم سارے کا سارا اتنا کرپٹ ہو گیا ہے کہ یہاں پہ کوئی کچھ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں. ہر ایک کو اپنی جیب کی پڑی ہوئی ہے اور سب نے جیبیں بھی 2 شلواروں کو پینٹوں کو لگا لی ہیں, 2 کوٹوں کو لگا لی ہیں اور 2 جیبیں ان کی شرٹوں کو لگی ہوئی ہیں. جی, پھر وہ جب بھر جاتی ہیں نا پھر اپنا بریف کیس بھر کے نکلتے ہیں. یار کوئی شرم ہی نہیں یار, پاکستان کا کسی کو خیال ہی نہیں. مطلب کہ وہ جو ہے نا ایک سیلف ایگزامینیشن ہوتی ہے نا, خوف خدا جسے کہتے ہیں, وہ ختم ہو گئی ہے. عوام میں ہو نہ ہو, عوام تو بیچاری مجبور ہے. ہمارے افسران جو اسپیشلی کسٹم کی میں بات کر رہا ہوں, ان کے اندر خوف خدا ہی نہیں رہا. نہیں دیکھیں چلیں ان کے اندر تو خوف خدا ختم ہو گیا. فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب نے کہا تھا کہ سمگلنگ برداشت نہیں کی جائے گی. جی, اب میرے بات بتائیں, مدعی بھی موجود ہے, واردات بھی موجود ہے. اچھا, مدعی نے خود اپنے آپ کو پریزنٹ کیا ہے, پیش کیا ہے کہ مجھے بلائیں, سید امجد شاہ صاحب نے, کہ میں حاضر ہوں. دیکھیں مدعی موجود ہے, کنٹینر موجود ہے, ملزمان موجود ہیں, شواہد موجود ہیں, سب کچھ موجود ہے, لیکن اب بلائے گا کون؟ اب دیکھیں سب سے اوپر تو ہیں جناب اس وقت پاکستان کے سسٹم میں فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب ہیں. وہ اگر ڈنڈا اٹھائیں, وہ کسی کو کہیں کہ جناب اس کی مجھے 2 دن میں انکوائری چاہیے, سب کے سب یوں سامنے آ جائیں گے. معذرت سے آپ کی بات کاٹوں, انکوائری جو ہے نا چند گھنٹوں میں مل جائے گی ان کو, کیونکہ کیس بالکل کلیئر ہے نا. ایکشن چاہیے ہمیں, ایکشن. میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ سب کچھ یوں سامنے ہے, لیکن پکڑنے والا کوئی نہیں. پکڑنے میں آئے. دیکھیں ابھی آپ دیکھیں, میں تھوڑی آپ پچھلے دنوں ہم نے خبر دی, اس کے اوپر چھوٹی سی انکوائری چل رہی ہے. مجھے ایک سورس نے بتایا کہ جی مبینہ طور پہ 800 آئی فون جو ہے گاڑی سے, نان کسٹم پیڈ گاڑی سے ملے ہیں. جی, علی رضا صاحب وہاں پہ کرتا دھرتا ہیں. تو وہ جناب علی بعد میں پتہ چلا کہ چھو منتر وہاں پہ انہوں نے ایک عمل, وہ سامری جادوگر بلایا, اس نے کہا جی میں ان کو کرتا ہوں ٹھیک. اس نے اس طرح پھونک ماری, وہ 300 گوگل پکسل موبائل میں تبدیل ہو گئے. یار اب اس سامری جادوگر کو یار آپ اریسٹ کر لیں یار یہ کیا کر رہے ہو پاکستان کی معیشت کے ساتھ. اچھا, یہ میں نے نا سوال نامہ لکھ کے چیئرمین ایف بی آر کو بھیج دیا, باسط مسعود عباسی صاحب کو بھیج دیا. میں کہا جی یہ دیکھیں وہاں پہ کیا ہوا ہے. اب ایک ایسی کھسی قسم کی انکوائری چل رہی ہے, وغیرہ تو دیکھیں نا چیزیں موقع پہ جا کے پکڑنی چاہیے. جی,
اور وہاں پہ جس طریقے سے جو کچھ ہو رہا ہے کراچی سے کوئٹہ تک وہ بہت ہی خوفناک ہے، یقین مانیں دیکھیں وہ پورے پاکستان میں رہا ہے۔ عطا اللہ طارر نے جو ہے نا کہا تھا کہ جی اتنے ارب کی کرپشن ہو رہی ہے، لیکن انہوں نے صرف بیان دیا تھا، اس کے بعد اب تک کوئی اس پہ جو ہے نا قابو نہیں ہے۔ آئی ایم ایف نے آپ کو خبردار کیا کہ جی پاکستان میں اتنے 1000 ارب روپے کی کرپشن ہو رہی ہے سر اس کے بعد ہمارے جو وزیر خزانہ ہیں جی ان کا بیان آیا کہ جی پاکستان میں سالانہ 10 ارب روپے کی کرپشن ہو رہی ہے، سالانہ نہیں میرے خیال اس سے زیادہ انہوں نے بہت بڑا اس کا بہت بڑا فگر دیا ہے۔ 10 ارب کہنے کا تو مقصد یہ ہے کہ یہ تو ہمارا کام ہے نا خبر دینا، وزراء کا کام تو خبر دینا نہیں ہے نا، ان وہ کا تو خبر کام دے ایکشن ہے، ہم خبر دے رہے ہیں آپ ایکشن لیں، نہیں انہوں نے بھی خبر دینا شروع کر دیے۔ بہت شکریہ جناب ایس ایچ بنگش صاحب۔ لو جی ایس ایچ بنگش صاحب آئے ہیں تو انہوں نے بڑی دھواندار آتے ہی خبر دی ہے، تو گزارش میری پھر جناب سی ڈی ایف ہمارے جو چیف آف کمانڈ ہیں فیلڈ مارشل صاحب جناب عاصم منیر صاحب انہی سے ہے کہ نمبر 1 تو آپ ہی ہیں، اور یہ بوجھ آپ ہی اٹھا سکتے ہیں۔ یہ جنات ہیں، بھوت ہیں، پریت ہے، کچھ بھی ہے، اسیب ہے جو کرپشن کر رہا ہے یا سامری جادوگر ہے، اس کو قابو صرف آپ کا ہاتھ میں جو ڈانگ ہے وہی کر سکتی ہے۔ سب کچھ سامنے ہے جناب فیلڈ مارشل صاحب، آپ چاہیں گے تو سب کو پکڑا جائے گا، اور ان کو اگر آپ پکڑیں گے تو یہ تو آپ کو پتہ نہیں کتنی بڑی لین دے دیں گے، جی فلاں نے اتنا مال بنایا، فلاں نے اتنا مال بنایا، اور 1 سال کے اندر اندر سگریٹ کے میں استعمال ہوئی روئی جو ہے وہ کس کس نے سمگل کیا، آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جی گدھے کی کھالیں جو ہیں وہ تو 14 میٹرک ٹن تو پکڑی گئی تھیں، وہ کتنی گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں گے اور یہاں سے چھالیا، اخروٹ، ڈرائی فروٹ کتنا مال جو ہے سمگل ہو رہا ہے، سب کچھ آپ کو بتا دیں گے، اور پاکستانی معیشت جو ہے یوں پرواز کرنا شروع ہو جائے گی۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک دفعہ آپ ڈانگ پھیر دیں ان کو۔ شمشاد مانگٹ اور جناب ایس ایچ بنگش کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔